بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا بہتر ہے۔ ان میں سے پہلا درخت یہ ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر درخت صرف سایہ اور سکون نہیں دیتا، بلکہ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کے سائے تلے سکون کے بجائے خوف چھپا ہوتا ہے۔ ایسے درخت جن کے نیچے بیٹھنے والے لوگ اکثر عجیب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کچھ مسافر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر ایسے درختوں کے قریب جا بیٹھتے ہیں یا پھر جا نکلتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی کی جان ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن پر صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ جنات کا بسیرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ درخت بالکل عام لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی آباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے درخت کو غور سے دیکھا ہے جس کی لٹکتی ہوئی جڑیں یوں لگتی ہے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کیا کبھی آپ کسی ایسے درخت کے نیچے رات گزارے ہیں جہاں عجیب سا بوجھل پن اور کسی کی نظر آپ پر جمی محسوس ہوتی ہے؟ یہ صرف باتیں نہیں، یہ بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان درختوں کے نیچے کسی سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، یا کسی نامعلوم موجودگی سرد سانس اپنے قریب محسوس کی۔ آخر وہ 7 درخت کون سے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ ان کے قریب جانا کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آج کی اس معلوماتی تحریر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 7 درخت جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھنا بہتر ہے، قریب جانا نہیں، کیونکہ ان کے سائے میں وہ بستے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے، جو کہ ہم نہ صرف ان درختوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان سے جڑی وہ کہانیاں بھی سنائیں گے جو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے پہلا درخت بیری کا درخت۔ بیری کا درخت عام طور پر دیہات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے پتوں تلے اور چھاؤں میں بیٹھنا دن کے وقت تو ایک سکون بخش تجربہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے اس درخت کے بارے میں خوفناک حکایت زندہ ہوتی ہے۔ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ بیری کا درخت جنات کا خاص مسکن ہوتا ہے، اور یہ درخت بالخصوص اندھیری راتوں میں پراسرار واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دیہات کے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب بیٹھ جائے یا اس کے سائے میں سو جائے تو وہ کبھی سلامت نہیں رہے گا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کیسے افراد صبح اٹھتے ہیں یا تو ان کی عقل معطل ہو چکی ہوتی ہے یا وہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جہاں بیری کے درخت کے قریب کھیلتے بچوں نے غیر معلومی سائے کو دیکھا یا پھر ان کے کانوں میں کسی کے کھلکھلانے کی آواز گونجی۔ بیری کا درخت خاص طور پر جن عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بیری کے درخت کے قریب سفید لباس میں عورت کو بیٹھے دیکھا جو قریب جانے پر ایک دم غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دل پر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ برسوں تک وہ اس راستے کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ کچھ علماء اور صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ بیری کا درخت پر جنات اس لیے بستے ہیں کیونکہ یہ درخت کثرت سے استعمال ہونے والے مقامات کے قریب اگتے ہیں۔ پرانے قبرستان، سنسان کھیت یا ویران راستے جہاں روشنی کم ہو، وہاں بیری کے درخت اکثر ملتے ہیں۔ جنات ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کے درخت کو ایک خاص خطرناک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے افراد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت درخت کے قریب نہ جایا جائے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر وہاں سے گزر جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے مقامات پر انسانوں سے ناراض ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخرکار بیری کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی یہ جنات کا بسیرا ہے
یا پھر محض صدیوں پرانی کہانیاں؟ یہ فیصلہ ہر سننے والے کے دل پر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ بیری کے درخت کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ اب 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے دوسرے درخت ہے پیپل کا درخت۔ پیپل کا درخت ہمارے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے وسیع پتوں اور لمبے تناور کے باعث دن میں تو یہ سایہ دار اور پرسکون لگتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں یہی پیپل کا درخت ایک خوفناک اور پراسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کے درخت کو جنات کا سب سے پسندیدہ مسکن مانا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے درخت کے نیچے رات گزارے وہ کبھی معمولی زندگی نہیں گزار پاتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ اچانک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ پیپل کے درخت کے نیچے رات کے وقت اکثر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیپل کے درخت کی شاخوں پر عجیب و غریب سائے کو حرکت کرتے دیکھا ہے۔ کئی افراد نے بتایا کہ درخت کے قریب سے گزرتی ہوئی کسی نے ان کی کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک مشہور حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر رات کے وقت پیپل کے درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں نیچے جھک رہی ہیں اور کوئی زرد سی سانس اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسے نہ رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پیپل کا درخت خاص طور پر قبرستانوں اور سنسان مقامات کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات اور غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اندھیری رات، سناٹا اور پیپل کا گھنا سایہ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا خوف پیدا کرتی ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیپل کے درخت کے مخصوص اور اس کے پتوں کی سرسراہٹ بھی لوگوں کے ذہن میں وہم پیدا کرتی ہے کہ رات کے سناٹے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایسے شور مچاتے ہیں جیسے کوئی درخت کے اندر چھپا ہوا ہو۔ یہی کیفیت سننے والے کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ تمام حقیقت اور کہانیوں میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض دیہاتی توہمات قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو ان عقائد کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کا درخت صدیوں سے پراسراریت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد کبھی بھی پیپل کے درخت کے قریب نہ جاؤ، اور اگر جانا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزرو، ورنہ ممکن ہے کہ یہ درخت اپنی پراسرار مخلوقات کے ساتھ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ پیپل کا درخت آج بھی ایک ایسا راز ہے جو انسان کو حیران بھی کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ شاید کبھی نہ کھل سکے، مگر ایک بات ضروری ہے کہ پیپل کے درخت کا کلام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت لازمی اتر آتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس کے لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے تیسرا درخت ہے برگد کا درخت۔ برگد کا درخت اپنی جسامت اور عجیب و غریب شکل کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک ہی پراسراریت کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکتی ہوئی دن کے وقت قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی جڑیں ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹک رہے ہو، یا اندھیرے میں کوئی وجود آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ جنات کا پسندیدہ مسکن ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی لٹکتی ہوئی جڑوں کے درمیان اور اس کے گھنے سائے کے تلے کئی غیر مرئی مخلوقات بسی ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیہات کے بزرگ بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ شام کے بعد برگد کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ کئی حکایات میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے وہ کسی نہ کسی بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔
اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت کسی عورت کو رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ کچھ نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ایک عورت کو درخت کی جگہوں پر بیٹھتے دیکھا، مگر جیسے ہی قریب گئے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے والے کے جسم میں سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ایک پرانی داستان کے مطابق ایک چرواہا رات کو اپنے مویشیوں کو لے کر برگد کے قریب آیا۔ تھکن سے مجبور ہو کر وہ اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ چرواہا زندہ تو ہے، مگر اس کی حالت بالکل پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت درخت کی طرف اشارہ کر کے چیختا رہتا اور کچھ عرصہ بعد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ قصہ آج بھی دیہات میں سنایا جاتا ہے۔ روحانی علماء اور عالمین کا کہنا ہے کہ برگد کے درخت کی لٹکتی ہوئی جڑیں اور اس کی گھنی شاخیں جنات اور اسیب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ درخت عام طور پر پرانے راستوں، سنسان جگہوں یا قبرستانوں کے قریب پایا جاتا ہے، جو ویسے ہی خوف اور پراسراریت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اندھیرے رات اور برگد کا گھنا سایہ مل کر انسان کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ برگد کے درخت کے نیچے رات کے وقت اگر کوئی انسان بیٹھ جائے تو جنات اسے کھیلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ اس کی آواز بدل دیتے ہیں، کبھی اس کے جسم کو حرکت دینے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کو اکثر سایہ پڑ جانا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو محض وہم قرار دیتی ہے، مگر صدیوں سے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات میں برگد کے درخت کو خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ شام ڈھلتے ہی برگد کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ آخر میں ایک ہی نصیحت سننے کو ملتی ہے کہ اگر رات کے وقت برگد کے درخت کے پاس سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ درخت اپنے سائے کے ساتھ تمہیں بھی اپنی پراسرار دنیا میں کھینچ لے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے چوتھا درخت ہے کیکر کا درخت۔ کیکر اتنی سخت لکڑی اور نوکیلی کانٹوں کی وجہ سے ہمیشہ الگ نظر آتا ہے۔ دن کے وقت یہ عام سا درخت لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی درخت خوف اور دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ کیکر کا درخت بھی جنات کا مسکن ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کے کانٹے ان عاصبوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے اندر بستے ہیں۔ دیہات کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رات کو کسی مسافر کو درخت کے نیچے سائے کی تلاش میں رکنا پڑے تو وہ محفوظ نہیں رہتا۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی اپنے جسم پر بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ان کو جکڑ رہی ہو۔ کچھ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں جہاں لوگ اچانک چیخنے لگتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ کیکر کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کانٹوں میں جنات اور بدروحوں چھپ کر رہتے ہیں۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو کانٹوں کی سرسراہٹ ایسے لگتی ہے جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو یا کسی کے ناخن زمین پر رگڑ رہے ہوں۔ یہ خوفناک آوازیں سننے والے کی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ جب پرانی حکایات کے مطابق ایک مسافر رات میں کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں اسے درخت کی شاخوں پر سرخ آنکھوں والا سایہ نظر آیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا، اور اگلی صبح جب لوگ اسے اٹھانے آئے تو وہ سخت بیمار ہو چکا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے کہ کیکر کے درخت پر وہ جنات رہتی ہیں جو زیادہ جارح مزاج اور غصے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیکر کے درخت کے قریب رات کو پیشاب یا گندگی نہ کرے، ورنہ یہ جنات برا مان کر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی واقعات میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو بیماریوں نے آ لیا یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ کیکر کا درخت زیادہ تر سنسان بیابانوں، ریگستانوں یا ویران کھیتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو ویسے ہی خوفناک اور خاموشی کے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی درخت جنات کے مسکن کے طور پر مشہور ہو جائے تو اس کے قریب جانا خود ہی دہشت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے وہم قرار دیتے ہیں، مگر دیہات اور قصبوں میں آج بھی لوگ رات کے وقت کیکر کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت عام نہیں ہے، بلکہ اس کے کانٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے اندر کچھ ایسا چھپائے ہوئے ہیں
جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ آخر میں یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر رات کے وقت کیکر کے درخت کے قریب سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام ضرور لیجئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس درخت کے کانٹوں کے درمیان کون سی ایسی مخلوق چھپی ہوئی ہے جو کبھی بھی آپ پر اپنا سایہ ڈال سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 5ویں درخت ہے نیم کا درخت۔ نیم کا درخت اپنی کڑوی پتوں اور دواؤں کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے بیماریوں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے قریب لگاتے ہیں تاکہ ماحول پاکیزہ رہے۔ لیکن ان کے ساتھ ہی نیم کا درخت ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے جو خوف اور پر اسراریت سے بھرپور ہوتا ہے۔ پرانی حکایات اور کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ نیم کا درخت بھی جنات کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت بچوں کو منع کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد نیم کے درخت کے نیچے نہ جاؤ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والے کو اکثر سایہ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نیم کے درخت کے قریب جاتے ہی انہیں کسی نہ کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ان پر نظریں گاڑ کر دیکھ رہا ہو۔ نیم کے درخت کے قریب رات کو ایک عجیب سا بوجھل پن اور یہاں تک کہ ہوا بھی روکسی اور ماحول خوفناک سنسان لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کپ کپی طاری ہو گئی اور انہیں ایسے لگا جیسے کوئی ان کی سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مشہور حکایت کے مطابق ایک عورت شام کے وقت نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی سایہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ چیخنے لگی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ جب لوگ دوڑے آئے تو عورت بے ہوش تھی اور بعد میں کئی دن بول نہ سکی۔ اس کے بعد وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ سایہ مجھے ابھی بھی گھوڑتا ہے۔ کچھ عالمین اور علماء کا کہنا ہے کہ نیم کے درخت پر ایک خاص قسم کی جنات رہتی ہے جو زیادہ تر عورتوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اس لیے دیہات میں اکثر کہا جاتا ہے کہ شام ڈھلنے کے بعد عورتوں کو نیم کے درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ان جنات کو نیم کی کرواہٹ اور اس درخت کا خاص مزاج پسند ہے، اس لیے وہ یہاں بسیرا کرتے ہیں۔ نیم کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سی آہٹ شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی درخت کے اندر بیٹھا سانس لے رہا ہو یا کسی سے سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ کیفیت انسان کو خوف سے بے قابو کر دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض وہم پرستی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے نیم کے درخت کے ساتھ جڑے واقعات اور کہانیاں لوگوں کو یقین دلانے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ درخت عام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیم کا درخت سردی کے موسم میں محفوظ ہوتا ہے اور برسات کے موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آج تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج بھی دیہات اور قصبوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیم کے درخت کے قریب جانا پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اس درخت کے سائے میں جنات بستے ہیں اور اگر انہوں نے اپنا سایہ ڈال دیا تو انسان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے چھٹا درخت ہے شیشم کا درخت۔ شیشم کا درخت اپنی سخت لکڑی اور مضبوطی کے باعث ہمیشہ سے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے قیمتی فرنیچر اور دروازے بنتے ہیں۔ دن کے وقت یہ درخت سرسبز اور خوشنما نظر آتا ہے، لیکن رات ڈھلتے ہی شیشم کے درخت کا منظر خوف اور پراسراریت میں بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ شام کے بعد شیشم کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ کہانیوں کے مطابق شیشم کا درخت بھی جنات بسا کرتے ہیں۔ کم از کم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان جنات اور بدروحیں بسی ہوتی ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کے سائے میں بیٹھنے والا اکثر عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ پرانی داستان میں ذکر آتا ہے کہ شیشم کے درخت کے قریب رات کو اکثر آگ کے شعلے یا روشنی کے گولے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں جنات کی آگ کہتے ہیں۔ یہ روشنی اچانک نمودار ہو کر لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک خوفناک واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ ایک لکڑہارے نے رات کے وقت شیشم کو کاٹنے کی کوشش کی،
جیسے ہی اس نے کلہاڑی درخت پر ماری، اچانک اس کے ہاتھ کٹ گئے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ شخص کئی ہفتے بیمار رہا اور پھر وہ کبھی شیشم کے درخت کے قریب نہ گیا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیشم کے باغ پر رہنے والے جنات کافی طاقتور ہوتے ہیں، انسان کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے درخت کے قریب جاتے ہیں۔ شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا انسان اکثر برے خوابوں، بیماریوں یا ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کبھی عورت کی صورت میں اور کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب قریب گئے وہ سایہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ایسے مناظر سننے والے کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت کا سایہ جنات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درخت کے نیچے رات گزارنا یا بیٹھنا سخت منع کیا جاتا ہے۔ بعض عالمین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا بھی جنات کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ اگرچہ سائنس ان باتوں کو صرف وہم قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیشم کے درخت کے ساتھ جڑی داستانیں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ اسی لیے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت سے بچ کر رہو، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درخت سے بچ کر رہنا۔ ان میں سے 7واں درخت ہے کیلے کا درخت۔ ایک طرف عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند مانا جاتا ہے، اس کے پتے، اس کا پھل اور اس کی شاخیں روزمرہ کی زندگی میں بڑے کام آتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کا درخت محض ایک پھلدار درخت نہیں بلکہ ایک پراسرار وجود سمجھا جاتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے درخت کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس پر جنات اور پریوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بزرگ کا کہنا ہے کہ کیلے کا درخت خاص طور پر اندھیری راتوں میں پراسرار حرکتوں کا گواہ بناتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے درخت کے پتوں کو تیز ہوا کے بغیر چلتے دیکھا ہے، جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ درخت کے پاس جانے پر انہیں قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک پرانی حکایات کے مطابق ایک شخص رات میں اپنی کھیتوں کی نگرانی کے لیے گیا۔ وہاں موجود کیلے کے درخت کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ 2 عورتیں سفید کپڑوں میں درخت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو وہ دونوں لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا اور اکثر نیند سے چیخ کر جاگ جاتے ہیں۔ کیلے کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب شادی شدہ عورتوں کو نہیں لانا چاہیے۔ دیہات کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس درخت کے سائے میں موجود جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور بہت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی عورتوں نے بیان کیا ہے کہ شام کے بعد کیلے کے درخت کے قریب جانے سے ان پر بوجھ سا محسوس ہوا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روحانی علماء کے مطابق کیلے کے درخت پر وہ جنات بستی ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیلے کے درخت کے قریب رات کو عورت یا بچہ نظر آتا ہے، لیکن قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی جان ہی نکال جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے درخت کے نیچے رات گزارنا انسان کو خطرناک بیماریوں یا پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ ایسے درخت کے نیچے سونے کے بعد وہ عجیب خوابوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے گردن کو دبا رہا ہے اور کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی اور کے قابو میں ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ درخت صرف پھل ہی نہیں دیتا بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن دیتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔